السلام علیکم۔ آئیے آج پاکستان کی زبانوں کی رنگا رنگ دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ یہ صرف زبانوں کی ایک لسٹ نہیں بلکہ ایک قوم کی مشترکہ شناخت کی کہانی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی ساری آوازوں والی قوم آخر ایک ہو کر کیسے بولتی ہے؟ یہ کہانی دراصل کثرت میں وحدت کی ہے۔ اچھا، اس تجزیے میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زبان آخر ہے کیا؟ یہ صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہمارے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت اور ہماری پہچان کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس ایک دھاگے کی جو پوری قوم کو ایک لڑی میں پروتا ہے، یعنی اردو کی کہانی۔ اب دیکھیے یہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ لفظ اردو خود ترکی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے لشکر، اور یہ نام ہی اس کی پوری تاریخ بتا دیتا ہے۔ ایک ایسی زبان جو بہت سے لوگوں کے میل جول سے پیدا ہوئی۔ تو ہوا یہ کہ جب برصغیر میں مسلم حکمرانی قائم ہوئی تو مختلف بولیاں بولنے والے لوگ آپس میں ملنے جلنے لگے۔ اسی میل جول سے ایک نئی مشترکہ زبان نے جنم لیا جسے ہم آج اردو کہتے ہیں۔ اور اردو کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ کئی زبانوں کا ایک حسین مرکب ہے۔ اس میں عربی، فارسی، ترکی اور خود برصغیر کی کئی علاقائی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک قدرتی رابطے کی زبان بن گئی۔ اردو نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آج یہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ ملک کی چاروں صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور قومی شناخت کی ایک مضبوط علامت بن چکی ہے۔ اچھا، اردو کی بات تو ہو گئی، آپ ذرا پاکستان کی اصل ثقافتی دولت یعنی اس کی علاقائی زبانوں کے خوبصورت گلدستے کو دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پشتو سے۔ یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بڑے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور یہ کوئی نئی زبان نہیں، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اس کی ادبی تاریخ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو سب سے پرانی پشتو نظم ہمیں ملتی ہے وہ 8ویں صدی کے شاعر امیر کروڑ سے منسوب ہے نا؟ حیران کن بات۔ اب بات کرتے ہیں پنجابی کی۔ یہ زبان اپنی صوفیانہ شاعری کی شاندار روایت کے لیے جانی جاتی ہے، وہ شاعری جس نے لاکھوں دلوں کو چھوا ہے۔ اور جب پنجابی ادب کی بات ہو تو بھلا وارث شاہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ہیر رانجھا کا جو مشہور قصہ لکھا وہ آج بھی پنجابی ادب کا ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب سندھی زبان کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد بہت پرانی ہے، سنسکرت اور پراکرت پر۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے عربی رسم الخط اپنایا اور اس کی آج کی شکل ہمارے سامنے آئی۔ جدید سندھی ادب میں ایک بہت بڑا نام مرزا کلیچ بیگ کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سندھی ادب میں جدید ناول کو متعارف کروانے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں۔ بابا فرید پنجابی میں، خوشحال خان خٹک پشتو میں اور شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی میں۔ زبانیں الگ ہیں مگر ان سب عظیم صوفی شعراء کا پیغام ایک ہے۔ یہ ہے وہ مشترکہ روحانی اور ثقافتی ورثہ جو علاقائی سرحدوں سے بہت بلند ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں بلوچی زبان کا۔ یہ زبان اپنی رزمیہ شاعری کے لیے مشہور ہے جس میں قبائلی ہیروز کے کارناموں کو بڑے شان و شوقت سے بیان کیا جاتا ہے۔ بلوچی شاعری میں اکثر ان کے خانہ بدوش طرز زندگی کی جھلک ملتی ہے اور ان کے ہیروز کی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ علاقہ تو واقعی قدیم ترین زبانوں کا گھر ہے۔ مثال کے طور پر براہوی کو لے لیں، یہ وادی سندھ کی سب سے پرانی زبانوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ ہند کو تو برصغیر پر آریائی حملے سے بھی پہلے سے موجود تھی۔ پھر آتی ہے سرائیکی، جو شاعری اور موسیقی کی زبان ہے۔ اس کی ادبی روایت بھی بہت مضبوط ہے، اور آج کل تو شازیہ خشک اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جیسے مشہور گلوکاروں نے اسے اور بھی فروغ دیا ہے۔ تو ان سب زبانوں کے ذکر کے بعد اصل بات کیا سمجھ آتی ہے؟ آئیے ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دیکھتے ہیں۔ تو آخر پاکستان کی شناخت کی آواز ہے کیا؟ کیا یہ کوئی ایک آواز ہے یا بہت سی آوازوں کا سنگم؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ویژن میں ملتا ہے جو انہوں نے 11 اگست کی اپنی مشہور تقریر میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا پاکستان کی اس ریاست میں کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
یہ ویژن لسانی تنوع سے بھی آگے بڑھ کر ایک وسیع تر قومی شناخت کی بات کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی شناخت کوئی ایک آواز نہیں، بلکہ یہ انہی مختلف آوازوں سے مل کر بنتی ہے، ایک ایسی دھن جس میں ہر سر الگ ہے مگر سب مل کر ایک خوبصورت نغمہ بناتے ہیں۔